اللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اللہ نے استطاعت دی ہے، پھر دیری مت کرو، دیری مت کرو، فوراً جاؤ اور حج کا فریضہ ادا کر کے آ جاؤ۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو استطاعت کے باوجود، پیسہ ہونے کے باوجود، صاحب حیثیت ہونے کے باوجود یہ حج فریضہ ادا نہیں کرتا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وہ پھر یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، یعنی اسلام سے بھی آخر میں تعلق کٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے ساتھیوں، آج ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں جو علماء کرام ہیں ان سے رہنمائی ضرور حاصل کرنی چاہیے۔ اپنا جس طرح کے معاشرے میں جو باتیں مشہور ہیں ہم اسی کو لیے پھر رہے ہیں اور پھر اسی پہ عمل کرتے جا رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے ہم پیروکار ہیں، جن کی نسبت سے ہم حنفی کہلاتے ہیں، امام اعظم فرماتے ہیں کہ جس کے پاس حیثیت ہو، مالدار ہو، صاحب حیثیت ہو، وہ حج ادا نہ کرے، میں اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا، نہ اس کے جنازے میں شرکت کروں گا۔ اور آپ انکار کر دیتے تھے۔ تو عزیزان محترم، پتہ چلا کہ صاحبی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، تو اس کے گھر کی زیارت کو ضرور جائیں، یہ فرض ہے، یہ فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے مالدار، بہت سے حیثیت والے ایسے لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ نہیں اس سال نہیں اگلے سال چلے جائیں گے، تو موت کا ایک پل کا بھروسہ نہیں ہے، اس لیے کوئی گارنٹی نہیں لے کر آیا کہ اگلے سال تک ہم زندہ رہ سکتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ نے یہ عطا کیا ہے تو فوراً یہ حج کا فریضہ ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے سے تمام احکام شریعہ پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر خصوصاً حج کے بعد اب جتنی عبادات ہیں، ہم جب تک ان کے اندر اخلاص پیدا نہیں کریں گے، جب تک اخلاص پیدا نہیں کریں گے، وہ عبادات ہمارے منہ پہ مار دی جاتی ہیں۔ ایون کہ نماز کیوں نہ ہو، کوئی نیکی کیوں نہ ہو، اگر ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ ہمیں نمازی کہیں، کسی کی مدد اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ بندہ غریب نواز ہے، تو یہ ساری نیکیاں پھر رائگاں ہو جاتی ہیں۔ ہر سال 40 سے 45 لاکھ فرزندان توحید حج کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ کتنے افراد؟ 40 سے 45 لاکھ افراد حج کا فریضہ ادا کرتے ہیں، لیکن حج ادا کرنے کے بعد کوئی ایسا شخص جو حج ادا کرنے کے بعد حج کو برقرار رکھ سکے، حج کو برقرار رکھ سکے، یہ ہے سب سے بڑا مشکل کام۔ حج ادا کرنے کے بعد اگر حج کو آپ برقرار نہیں رکھ سکتے، یعنی حج کا برقرار رکھنا، اخلاص کے ساتھ آپ نے حج کیا، اب آپ بتاتے نہ پھریں کہ میں حاجی ہوں، یا اگر کسی نے ایسا نام پکار لیا تو آپ اسے فوراً جھڑک دیں کہ میں نے حج بھی کیا ہے، عمرہ کیا، اور تو میرا سادہ نام لے رہا ہے۔ ایک لطیفہ سا ہے کہ دو شخص ٹرین میں سفر کر رہے تھے، ایک نے ایک سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، تو بالفرض اب کوئی اگر اس نام کا یہاں بیٹھا یا کوئی میری آواز سن رہا ہے، وہ اپنے اوپر نہ لے، نہ میں اس کے اوپر بات کر رہا ہوں، عرف عام میں آپ سے بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کا نام کیا؟ اس نے کہا کہ میرا نام حاجی عبدالکریم۔ کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میرا نام ہے نمازی عبدالرحیم۔ اب حاجی عبدالکریم کو جھٹکا لگا کہ حاجی لفظ تو سنا تھا نام کے ساتھ، یہ نمازی پہلی مرتبہ سن رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ حضرت اس میں آپ حیران مت ہوئیے، آپ نے ایک مرتبہ حج کیا ہے زندگی میں، وہ بھی پتہ نہیں سرکاری پیسوں پہ کیا ہے یا حلال کا یا حرام کا، یہ تو رب جانتا ہے۔
ایک مرتبہ سال میں یا زندگی میں حج کیا ہے تو آپ اپنے نام کے ساتھ حاجی لگا رہے ہیں. میں تو دن میں 5 مرتبہ نمازیں پڑھتا ہوں. دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہوں. اگر میں نے نمازی عبدالرحیم آپ کو بتا دیا تو اس میں پھر آپ حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے ساتھیوں، اخلاص. حج ادا کرنے کے بعد کوئی بھی عبادت ہو، نماز ہے، روزہ ہے. آپ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نفلی روزہ رکھا ہے آپ نے. اب ہمارے جو مشاہدے میں آیا ہے، اکثر پھر لوگ بتاتے پھرتے یار آج پیاس بہت لگ رہی ہے، کیوں؟ میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے. اب آپ نے ضروری بتانا تھا. یہ تہجد کی نماز ایسی ہے کہ بندہ جانے یا رب جانے. اگر آپ اس کو چھپائے رکھیں گے پھر دیکھو کہ مقام کیا ملتا ہے. صبح اٹھ کے پھر لوگوں کو بتاتے پھر صبح رات میں نے تہجد پڑھی ہے. تو اس طرح شیطان ہمیں بہکاوے میں لا کے تمام عبادات رائیگاں کرتا جا رہا ہے. محنت ہماری رائیگاں ہوتی جا رہی ہے. عمرہ ادا کرنے کے بعد، حج ادا کرنے کے بعد حج کو برقرار رکھنا یہ سب سے بڑی سعادت ہے. غریب کے دل حج صرف امیروں کے لیے. اب غریب کہتے ہیں ہمارے لیے حج کیسے؟ ہمارے پاس تو پیسہ نہیں. آؤ غریبوں کے حج بتا دوں آپ کو. بتاؤں غریبوں کے حج؟ لبیک یا رسول اللہ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج کی اگر استطاعت نہیں رکھتے، جو بندہ فجر کی نماز باجماعت ادا کرے، نماز کے بعد وہیں بیٹھ جائے، ذکر و اذکار کرے، تلاوت کرے، جب سورج طلوع ہو اس کے 10-15 منٹ بعد 2 رکعات نفل جب وہ ادا کرے گا، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک حج ایک عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. غریب یہ نہ کہیں کہ میرے پاس پیسہ نہیں، میں حج کیسے کروں؟ میرے آقا نے سب آسان فرما دیا ہے. بلکہ مزید فرمایا اگر مزید 1 گھنٹہ انتظار کر کے چاشت بھی پڑھ لو، 2 رکعت چاشت پڑھو، 2 رکعت اشراق پڑھ لو، تو آقا فرماتے ہیں تمہیں 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. آگے بڑھیے. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک نوجوان آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرے آقا نے فرمایا دین کا علم حاصل کر. دین کا علم حاصل کر. عرض کی ملے گا کیا؟ فرمایا یہ تمہیں صدقہ، جہاد اور حج سے زیادہ اس کا ثواب ملے گا. صدقہ، جہاد اور اب علم دین حاصل یہ نہیں کہ آپ ہمیشہ کے لیے طالب علم بن جائے، ایک طریقہ یہ بھی ہے. لیکن دوسرا طریقہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ جمعہ کے دن اس نیت سے پہلے آئے کہ میں چند علم کی باتیں سن لوں، یہ بھی آپ طالب علم میں شامل ہو گئے. اب کچھ تو اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ہو تو ہم گھر سے نکلیں. وآخر دعوانا خطیب صاحب، مقرر صاحب، حافظ صاحب، عالم دین کوئی بھی ہے، کان لگائے رکھے ہیں. جیسے ہی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ہوگی حضرت صاحب گھر سے بھاگیں گے. یہ حدیث ان کے لیے نہیں ہے، یہ حدیث آپ جیسوں کے لیے ہے. آپ جیسوں کے لیے. میرے آقا فرماتے ہیں جو علم دین کے سیکھنے کی نیت سے پہلے آیا اور اس نیت سے آیا کہ چند علم کی باتیں سیکھ لوں گا، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے حج سے بھی زیادہ ثواب کمایا ہے. حج سے بھی زیادہ. اور میرے آقا فرماتے ہیں جس نے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا، آخری 10 دن کا اعتکاف کیا، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 حج 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے. ثواب ہی ثواب ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ٹائم ہو چکا ہے، انشاءاللہ مزید آئندہ جو میں بیان کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن حضرات نے سنت نہیں پڑھی سنت پڑھی.